رہی ہے. اس کے اوپر تو خیر ان سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے اتنا شور کیوں مچایا تھا. لیکن جب فیٹ اپ جو پاکستان ان کی وجہ سے گرے لسٹ میں گیا لیکن جب فیٹ اپ جو پاکستان ان کی وجہ سے گرے لسٹ میں گیا، ملکی مفاد کی قانون سازی ہو رہی تھی، تو انہوں نے ووٹ دینے کے لیے شرط عائد کی کہ ہمیں تحریری NRO دیا جائے. مطلب یہ کہ ہم نے جو ملک کو لوٹا تھا وہ تمام معاف کیا جائے. اس سے انکار ہوا تھا، اور آج بھی میں عمران خان کی زبانی ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پھر میں آپ سے پاؤں گا. قوم کو افسوس سے کہتا ہوں، ان کے ساتھ سارے پاکستان کے دشمن ملے ہوئے. ہندوستان سب سے آگے، اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا. اسرائیل اور انڈیا کی لابی ان کا ٹھیک کام کرتی ہے امریکہ میں. میں امریکہ کا سسٹم جانتا ہوں. لابیسٹ جو آئی پیک ہے، جو اسرائیل کی لابی ہے، وہ سب سے تگڑی لابی ہے. ساری مڈل ایسٹ کی امریکہ کی پالیسی ہے، اسرائیل کنٹرول کرتا ہے. اس کے ساتھ مل کے انڈین لابی بہت وہ NRO والا پہلا والا یہ لاسٹ ون ہے. پہلا چلا ہے پہلا. قوم کو افسوس سے کہتا ہوں. پچھلے سنڈے کو میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور آپ کے سامنے بلوچستان جلسے سے کچھ دیر پہلے آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے چند سوال چھوڑے تھے. میں نے انڈیا کا گریٹر گیم پلان آپ کے سامنے پیش کیا تھا، ان کے بیانات آپ کے سامنے رکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی اپوزیشن کی خواہش کیا ہے، لوٹی ہوئی دولت کو کے اوپر NRO، اور بیرونی طاقتوں کی خواہش کیا ہے، پاکستان میں عدم استحکام. اور پھر ان کا اتفاق اور اتحاد کیوں ہے، یہ تمام چیزیں میں نے دکھائی تھی. میں ذرا آپ کو پہلے جو انڈیا کا گریٹر گیم پلان ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا، پہلے میں وہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں، پھر میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا. جب ہم پاکستان کے اندر ان کی جو انسرکشنسٹ موومنٹس ہیں ان کے اندر تھوڑا بڑھاوا دیتے ہیں، تیل پھینکتے ہیں، جو کہ ہمارے ملک میں وہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا روکتا ہے ہمیں کرنے کے لیے؟ ہمیں وہ کرنا چاہیے. تو جب ہم تیل پھینکیں گے اس کی انسرکشنسٹ موومنٹس کے اندر، تو یقیناً پاکستان کی فوج اپنی طرف اندرونی جو معاملہ ان کا ماحول ہے اس کو دیکھے گی، نہ کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بھارت میں کیا ہو رہا ہے. بلوچی، سندھی اور مقتولی قوم کو چلیے اور مفتی میں رہنا چاہیے، اور اس کے بعد پاکستان کی سمسیا ختم ہو جائے گی. We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you will lose Balochistan. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیصلہ کرنی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کا چار ٹکڑا کریں گے. بلوچستان کو الگ کرنا ہے، اس کو سوادھی بنا کے دیش گھوشت کرنا ہے، سندھ کو بھی دیش گھوشت کرنا ہے، پختونستان کو بھی دیش گھوشت کرنا ہے، تو شیش پنجاب ہے اس کو گھیر کے رکھنا ہے. اچھا، میں نے یہ آپ کو دکھایا، یہ میں بلوچستان جلسے سے پچھلے سنڈے کی بات کر رہا ہوں. آپ پھر اس سٹیج سے کی گئی گفتگو سنیے، اور یہ آپ نے جو انڈیا کا پلان ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے ساتھ میں نے ایک سوال کیا تھا. سوال یہ تھا کہ کیا آپ کی لابیسٹ سے ملاقات ہوئی ہے، اور کیا ملاقات میں دو چیزوں کے اوپر اتفاق ہوا ہے، بیرونی طاقتوں کی بیرونی جو سازشیں ہیں ان کی خواہش ہے پاکستانی اداروں کو ٹارگٹ کرنا، اور اپوزیشن کی خواہش ہے NRO. تو پھر جب میں نے یہ لابیسٹ کا سوال کیا تھا اس کا آج کے دن تک کوئی جواب نہیں آیا کہ کیا لابیسٹ سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا یہ دو نکات تھے کہ نہیں تھے. اب یہ دو نکات جو لابیسٹ سے ملاقات میں طے ہوئے تھے، میں ذرا آپ کو اس سٹیج میں جب میں پریس کانفرنس کرنا ہوں اس کے کچھ دیر بعد وہی چیز جو یہ انڈیا سوچ رہا تھا اور جو ان کا پلان ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ ذرا آپ دو ویڈیوز دیکھیے.
کے حوالے سے وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے سٹیٹ سے بلوچستان کے حوالے کیا کہا گیا. پھر انہوں نے اسی نیریٹو میں گیم پلان میں ایک اور بات کی تھی اور آپ پھر ان کو سنیے. ہم دونوں طرف کے مشہور سے کہیں گے کہ اس کام کو اٹھا دیکھو, اس کام کو اٹھا دیکھو, جدھر پھرنا ہے وہاں پھینکو. بڑی گورنمنٹ وہ ہے, وہ ہے کہ ہمیں گھر سے لوگ, ہم شریف لوگ ہیں, ہم بڑے کام کے لوگ ہیں. آپ نے اچھا, وہ آپ نے انڈیا کی پوری سازش آپ نے سنی, میں یہ باتیں نہیں کر رہا. اور پھر اس کے بعد آپ نے چند گھنٹے بعد, جب میں آپ سے مخاطب تھا, اس کے چند گھنٹے بعد آپ نے یہ تمام چیزیں وہاں سے سنی. سوال جنم لیتا ہے کہ جو لابیسٹ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی, وہ دو نکات کیا اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ نمبر 2, کہ جو ملاقات میں چیزیں طے ہوئی تھی اور اس کے اوپر ہم نے بات کی, اس سے انکار کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر تیسری بات کہ جس بھاڑ کی یہ بات کر رہے ہیں, آپ ذرا سنیے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کم ہوئی, پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کم ہوئی, آئی ڈیز میں کمی آئی, سمگلنگ میں کمی آئی. پاکستان اور افغانستان کی سرحد پہ جب فینسنگ کا کام ہوا تو کیا پاکستان میں امن آیا؟ پاکستان خوشحالی کی طرف بڑھا. اور جو پختونوں کی یہ بات کر رہے ہیں, تو آپ اگر زم شدہ اضلاع دے کے اور بلوچستان کے اندر چمن وغیرہ کا خطہ دے کے, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان لوگوں کی جانوں کی آپ نے حفاظت کر دی, پاکستان کو آپ نے محفوظ بنا دیا. اور دشمن کے جو ناپاک عزائم تھے, جو دوسروں کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے تھے, وہ تمام ان کی خواہشات جو ہے وہ ان کو ناکامی کا سامنا پڑا. اب اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو بیان دیا گیا اس کے اوپر آتے ہیں. یہ تسلسل ہے, اور تسلسل میں آپ کو وہی دو چیزیں ملے گی جو لابیس کے ساتھ ملاقات میں طے ہوئی ہے. ایک, پاکستان کے انصاف کے اداروں اور پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کو نشانہ بنانا. دوسرا, جو عدالتوں سے سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو ڈکلیئر ہو چکا ہے, اس کی جمہوریت کے طور کے چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا. آپ ذرا سنیے پارلیمنٹ میں جو بیان دیا گیا, اور پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو سنیے کہ کوئی ندامت نہیں, کوئی شرمندگی نہیں, کوئی معافی نہیں, کیونکہ اسی نیریٹو کو, یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے, یہ ایک پوری جو گیم پلان ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. آپ ذرا سنیے جو پارلیمنٹ میں کہا گیا. پھر اس کے بعد یہ آپ ذرا فضل الرحمان کو بھی سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے جا کر ہمیں بات کرنا. دیکھیں, ایک چیز ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی غداری کے فتوے نہیں بانٹتے. تشویش کی بات ہے کہ چند لوگ اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کو ملک پر ترجیح دے دیتے ہیں, اور اس کے اوپر اگر ہم خاموش رہے تو جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہم بھی گنہگار سمجھے جائیں گے. اب وہ 27 فروری کی جو بات ہو رہی ہے, میں آپ کو وہ اس دن کے تمام چیزیں دکھاؤں گا, لیکن اس سے پہلے 27 فروری افواج پاکستان کی صرف جیت نہیں تھی. 27 فروری صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی جیت نہیں تھی. 27 فروری میرے پاکستان کے ہر بچے, ہر نوجوان, ہر بزرگ, ہر میڈیا ہاؤس, ہر پولیٹیکل پارٹی کی جیت تھی. 27 فروری کے دن پاکستان کے بزرگ, پاکستان کے خواتین, ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں سب سدریز تھی, اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے سب. 27 فروری ہمارے لیے وہ دن تھا کہ جب دنیا نے مودی اور انڈیا کے غرور کو آسمان سے ابھینندن کی صورت گرتے دیکھا. 27 فروری وہ دن تھا جب پوری دنیا میں پاکستان کی تعریفیں ہوئی اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا. آپ ذرا سنیے کہ جب انڈیا جارحیت کا سوچ رہا تھا تو اس وقت ہمارے آپ کے
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा था? समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करे। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। फिर उसके बाद आप सुनिए कि क्या हुआ। सिंह को एक बार फिर से आगाह करेंगे, भारत ने एक बार फिर से एलओसी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की थी, मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, तमाचा मारा गया है। दो भारतीय तैयारे हैं, हम इंडियन मीडिया को बता दें, जी हाँ, ये हमने ही किया है, आपके दो भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हुदूद में गिरा दिया है। ये है हकायक। और मैं अब जो पाकिस्तानी कौम की जीत को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इंडिया के किस तरह होश उड़े हुए थे। इंडियन मीडिया की ज़बानी आप सुनिए और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी सुनिएगा, जरा दिखाइए। Air Force and the Pakistan state is not deterred and they reach RLC. राफेल की कमी इसके बाद आप देखिए कि मोदी बहाने बना रहा है। वहां पे इनके लोग कह रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की और पाकिस्तान की अफवाज की और पाकिस्तान की तारीफें हो रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहां पे भी है उनके लिए जश्न का समा है। लेकिन यहां पे जिन्होंने बात की है झूठी, बिल्कुल झूठ पे मबनी बात, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़िया बनाने की बात। जरा इंडियन मीडिया क्या अपील कर रहा है अपनी कौम से। जब हमने अभिनंदन पकड़ा तो उस वक्त इंडियन मीडिया इंडियन से मुखातिब हो कि क्या कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। ये आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये फैक्ट है। आप तारीख को मस नहीं कर सकते। अपने जो मजमूम अजाइम है उसकी तकमील के लिए आप तारीख को मस नहीं कर सकते। हमारी आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। जरा देखिए, सुनिए। तमाम भारत से देशवासियों से इसको डिलीट करें, इसको फॉरवर्ड ना करें। फॉरवर्ड और डिलीट, फॉरवर्ड करने का इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल इसको आपको रोकना है, क्योंकि हम सब सिविलियंस, हम भी सोल्जर हैं। हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस की ताकत बनना है। ये वीडियो आप कर ले लीजिए, ये वीडियो आपसे आगे जाएगा नहीं, और आपके जानकार के पास है तो आप इंश्योर करेंगे कि आप उसे डिलीट कराएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है एज एन इंडियन सिटीजन। पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा को आगे नहीं बढ़ने देना है। आशुतोष मिश्रा, सिविलियंस तो ये कोशिश कर लेंगे, पढ़ ले लेंगे सर, नहीं पढ़ेगा ये वीडियो, पाकिस्तान का दुष्प्रचार नाकाम हो जाएगा। मैं भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं काफी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बल्कि एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा तो मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए और उन्होंने मुझे बचाया वहां से। पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीसेंट, आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आपने सुना। देखिए, इंडियन मीडिया अपने लोगों से अपील कर रहे कि इस वीडियो को आप आगे ना भेजें, आप इसको डिलीट कर दें। ये मनाजिर हर इंडियन के जहनों पे चस्पा है। ये आप अपने मोबाइल से वीडियो तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो इंडिया की आने वाली नस्लें है वो भी याद रखी कि किस तरह हमारे पाक अफवाज ने, हमारे एयरफोर्स के शाहीनों ने किस तरह न सिर्फ इंडिया के मजमूम अजाइम को खाक में मिलाया था, न सिर्फ इन्होंने मोदी और इंडिया के गुरूर को खाक में मिलाया था, बल्कि उनकी आने वाली नस्लों के लिए भी ये एक सबक है कि पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर नजर का
اس انداز سے جواب دیا جائے گا. تو یہ ہے ریئلٹی, یہ ہے فیکٹ, یہ ہے حقائق. اب اس کو ذرا جھوڑیے. لابیسٹ سے ملاقات, 2 چیزوں پہ اتفاق, ان کی خواہش NRO جو انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اس کے اوپر معافی, اور ان کی خواہش پاکستان کا عدم استحکام. 2 نکات پہ اتفاق کہ پاکستان کی انصاف اور پاکستان کی سیکیورٹی کی اداروں کو متنازع بنانا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کرپٹ کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا جس کا دور دور تک جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اب سوال پوچھوں گا, جنہوں نے پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش کی, میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے یہ کس کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا؟ انڈیا کا منصوبہ اور آزاد بلوچستان کا نعرہ کس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا؟ انڈیا کا منصوبہ اور دونوں سائیڈوں کے پختونوں کو اپیل کر کے بار کو کار پھینکنا کس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا؟ اور یہ فتح پاکستان کی ہے, میں پھر ریپیٹ کر دوں, تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے اپنے پاکستانی قوم کو دینے کے لیے؟ آپ کو کوئی شرمندگی ہے؟ آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ نے کیا کیا اپنے افواج پاکستان کے لیے؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی اور ونگ کمانڈر نعمان, ان کی بہادری اور جرأت کو ہمارے میڈیا کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں, پوری پاکستانی قوم نے سلام پیش کیا تھا. کیا جواب ہے آپ کے پاس ان کو بتانے کے لیے؟ آپ کی اس اقدام سے آپ نے جتنا نقصان پہنچایا پاکستان کو, اس کا کیا جواب ہے؟ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں آج. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں نے بلوچستان کے حوالے سے جو بلوچستان میں کلبھوشن اور انڈیا دہشت گردی کر رہا تھا, میں سمجھ رہا تھا, اور آپ کے سامنے میں اس لیے پہلے حاضر ہوا کہ شاید وہ کلبھوشن جو بلوچستان میں خون بہا رہا تھا پاکستانیوں کا, اس کے اوپر کوئی مذمت ہوگی, کوئی کلبھوشن کا نام لیا جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں ہوا. وہی پلان جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے چیزیں دیکھی. لیکن قوم, آپ ان چیزوں سے تاریخ مس نہیں کر سکتے. پاکستان کی آنے والی نسلوں کو بھی پتا ہے, اور انڈیا کے آنے والی نسلوں کو سبق دے چکے ہیں ہم. پھر اس کے بعد میں آتا ہوں, انہوں نے بیانات دیے بہت سارے, میں اس کے اوپر آتا ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو وزیر خارجہ پاکستان کا جو ایمبیسیڈر تھا انڈیا میں نے اس کا بیان آپ کے سامنے سنایا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان ہمارے ساتھ انڈین کی ویزوں کے لیے رابطے کرتے تھے, ان کے کاروباری انٹرسٹ بھی تھے, اس میں سجن جلدال جیسے لوگ بھی تھے, اور ایمرجنسی میں ان کو ویزوں کی اجرا کے لیے حکم ملتے تھے. میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا تھا. اس کا کیا جواب ہے؟ ان کے پاس کیا انٹرسٹ تھے آپ کے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے تھے؟ پھر دوسرا, میں نے سوال کیا تھا وہ مودی کی ملاقاتیں, چپ کے ملنا, سجن جندال کا مری بغیر ویزا آنا, یہ تمام چیزیں تو چھوڑے. میں نے آپ کو پاکستان کے سابقہ جو سیکٹری فارن افیئرز تھے ان کا بیان سنایا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ نواز شریف ہمیں کہتا تھا کہ انڈیا کے حوالے سے ہاتھ ہولا رکھ کے ان کے اوپر کوئی بیان نہ دے. اس کا کوئی جواب آپ نے ان کے منہ سے سنا؟ میں 7-8 سوال اس سے آگے کرتا ہوں. پہلا سوال یہ کہ کلبھوشن کے اوپر آپ کی خاموشی کی وجہ کیا بنی جب آپ نے سرونگ آفیسر کو پکڑا پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے, دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہوئے؟ آپ اس کے اوپر کیوں خاموش رہے؟ آپ نے کس کو فائدہ پہنچایا؟ کلبھوشن کا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا ڈر تھا آپ کو؟ کس وجہ سے آپ نے انڈیا کی مدد کی؟ مودی کی حلف برداری میں جب آپ گئے, کس سے آپ ڈر رہے تھے کہ آپ نے حریت رہنماؤں سے ملاقاتیں نہیں کی؟ پاکستان کے دفتری خارجہ کو آپ نے بلوچستان میں انڈیا کی دہشت گردی کی کارروائیاں, اس کے اوپر بات کرنے سے آپ نے کیوں وزارت خارجہ کو منع کیا؟ آپ نے انڈین کے سامنے, بھارتیوں کے سامنے دو قومی نظریے کو رد کیوں کیا؟ آپ کی اس بیان کی کیا وجہ تھی کہ بھارت جسے پوچھتے ہیں اسے ہم بھی پوچھتے ہیں؟ آپ کس کو خوش کر رہے تھے؟ امریکہ جا کے, پاکستان میں تو بڑی دین کی بات کرتے ہیں, دوسروں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں, امریکہ جا کے
ان کے سامنے یہ بیان دینے کی ضرورت اور کس کو خوش کرنے کے لیے آتی ہے کہ ہم بڑے لبرل ہیں, لبرلی کرپٹ ہے, ہم بڑے لبرل ہیں, عمران خان بڑا اسلامسٹ ہے, دین کی طرف راغب ہے. آپ کس سے ڈر رہے تھے؟ اوباما کے سامنے بیٹھتے ہوئے کس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ پاکستان ایک طرف دہشت گردی کا شکار بھی تھا اور ہم اپنے جنازے بھی اٹھا رہے تھے. اس وقت پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی بجائے آپ ڈومور کے حکم کیوں بجا لاتے تھے؟ اور بڑی بات ہوئی ماضی کی تو کارگل کی جیتی ہوئی جنگ کے بعد کس سے ڈرتا, کیا خوف تھا؟ آپ پیچھے ہٹنے کا کہتے ہیں. میرے پاکستانیوں, ان کی ڈپلومیٹ سے ملاقاتیں, ان کے لابیسٹ سے ملاقاتیں اور پھر اسی گریٹر گیم پلان جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی تمام چیزیں, وہ تمام حقائق آپ کے سامنے آ چکی ہے. ایک ایک ویڈیو اور ایک ایک ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ بھول گئے اس قسم کے متنازع اور جھوٹی بیانات, جھوٹی خبریں دے کے آپ بھول گئے ہیں کا بھی یہ خیال ہوگا نواز شریف نے ان کی عادتیں خراب کر دی تھی, کیونکہ کاروباری تعلقات رکھتے تھے, چپ کے ملاقاتیں کرتے تھے, ڈان لیکس کرتے تھے, پھر نواز شریف کے بیانات پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں پیش ہوتے تھے, پھر ڈان لیکس 2 ہوتا ہے 20 سپتمبر کے بعد ان کے بیانات دیکھیے. لیکن عمران خان حکومت میں تھے, جب انڈیا نے جارحیت کی کوشش کی ان کو عمران خان نے اور پاکستان نے اور پاکستان کی افواج نے بھرپور جواب دیا, ان کے عزائم کو خاک میں ملایا اور انشاءاللہ پاکستان ان کی نظروں کے سامنے آگے بڑھتا رہے گا. میں آخر میں اپنی گفتگو کا خلاصہ کروں گا اور پرائم منسٹر عمران خان نے جتنی چیزیں میں نے آپ کو دکھائی اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا تھا میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اقوام عالم میں جو ہمارے جذبات تھے, مسلمانوں کے جذبات تھے, اربا مسلمانوں کے جذبات تھے, جو مغرب ہماری دل آزاری کرتا تھا, اس کا مقدمہ عمران خان لے کے گئے. جب عمران خان کشمیر کے اوپر 54 سال تک UN سیکیورٹی کونسل میں بحث نہیں ہوتی, عمران خان پرائم منسٹر بنتے ہیں, عالمی سطح پہ کشمیر کا مقدمہ اور کشمیر